بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ سیرت الصحابہ، اسد الغابہ، حیات الصحابہ، ان کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگل میں رہتے تھے اور بڑے زاہد، دنیا سے بے رغبتی کرنے والا شخص تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بیوی اور بیٹی بڑی پریشان ہوئی کہ اب جنگل میں رہ رہے ہیں، اس کی کفن، اس کا دفن، اس کا جنازہ، اس کا غسل، یہ کون کرے گا سارا انتظام؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ماں کذبت ماں کذبت، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ میرے ساتھ کبھی جھوٹ بولا گیا ہے، آپ دونوں پریشان نہ ہونا۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک شخص وہ جنگل میں مرے گا اور اس کا جنازہ ایک بڑی جماعت وہ آ کر پڑے گی، تو مجھے یقین ہے آپ پریشانی نہ کریں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اسی بیماری کی حالت میں ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی، آپ جا کر کھانا تیار کرو، آج میرے مہمان آنے والے ہیں اور مجھے آج مرنا ضرور ہے، تو آپ پہلے سے یہ کھانا میرے مہمانوں کے لیے تیار کر لینا تاکہ ان کو بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیوی سے فرمایا کہ آپ جا کر راستے پر بیٹھ جاؤ، کوئی آئے تو ان سے کہنا کہ آپ کا ایک ساتھی وہ مر رہا ہے، آ کر اس کا جنازہ پڑھائیں۔ بیوی جا کر راستے میں بیٹھ گئی۔ بہت دیر انتظار کے بعد جب ناامیدی سی ہو گئی تو عراق کی طرف سے ایک دور پہاڑ پر اس کو گھوڑوں کی وجہ سے وہ گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ جیسے وہ ظاہر ہوئے تو وہ 20 آدمی تھے۔ جب اس کی ابو ذر غفاری رضی اللہ کی بیوی کے پاس وہ آئے تو اس بیوی نے اشارہ کیا اور رک گئے کہ اس جنگل میں اور ایک عورت ذات۔ فرمایا بیوی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا ایک بندہ مر رہا ہے، آپ کا ساتھی۔ کہا کون ہے؟ کہنے لگے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ وہ سب رونے لگے اور زار اور قطار روتے ہوئے عبداللہ ابن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے، اور یہ لشکر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تھی۔ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور 19 ساتھی اس کے اور تھے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہوش کی حالت میں تھے۔ فرمایا کہ میں تو مر رہا ہوں، لیکن میرا کفن دفن اور میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے حکومت عثمانی میں نوکری نہ کی ہو۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی کی اعلیٰ مثال تھی، پرہیزگاری کی۔
حالانکہ اس حکومت میں نوکری کرنے والے کوئی حرام کی نوکری نہ تھی، لیکن پھر بھی عبداللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوا کی بنیاد پر ان سے یہ فرمایا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ ہم نے تو سب نے نوکری کی ہے۔ ان میں ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا کہ جی میں نے ابھی تک اس حکومت میں نوکری نہیں کی ہے، اور یہ جو ہے حرام میں نے باندھا ہے یہ بھی میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر اپنے لیے خود بنایا ہوا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بس آپ میرا کفن دفن اور میرے غسل کا انتظام اور جنازہ آپ پڑھانا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئے اور ان ساتھیوں نے اس کو کفن دفن پہنا کر اس کو سپرد خاک کر دیا۔ جب رخصت ہونے لگے تو اس کی بیٹی نے فرمایا کہ چاچا جان یہ کھانا کھا کر جائیے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا؟ تو فرمایا کہ میرے بابا جان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرما کر گئے تھے کہ آج میرے مہمان آنے والے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے افسوس، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں بھی سخی تھے اور مر کر بھی سخی ہوئے، مر کے بعد بھی سخی ثابت ہوئے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسرا پر اس لیے تشریف لا رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے تھے، اور اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کھڑے ہو تو اٹھ جاؤ، اور میرا حکم ہے کہ فوراً آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ، ضروری کوئی مشورہ ہے، آپ حج پائیں یا نہ پائیں لیکن آپ نے فوراً مکہ مکرمہ پہنچنا ہے۔ تو ظاہری سبب یہ ہوا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ ابو ذر غفاری کا جنازہ بھی انہیں پڑھانا ہے، تو وہ آ کر انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ کا جنازہ بھی پڑھایا اور ساتھ بھی عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ تو یہ تھی تقویٰ کی ایک اعلیٰ مثال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مخلص اور زاہد لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں، کہ ان کو اپنی نوکری، ان کو اس وقت بھی اپنی اس کمائی کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں مجھے کوئی ایسا آدمی غسل یا کفن دے جس کی ہر کمائی وہ مشکوک ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔